فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا جمعۃ المبارکہ خطبہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک علم کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ چند جمعے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے علم، تقویٰ، عشق رسول اور جو دینی خدمات اعلیٰ حضرت کی پوری دنیا میں ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر خیر وقتاً فوقتاً کیا جائے گا۔ اے رضا جان انا دل تیرے نغموں پہ فدا، اے رضا جان انا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور کئی فرماتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں، واصف شاہ ہدا مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ یہ اعلیٰ حضرت، قربان جائیے، اعلیٰ حضرت نے دنیا کے علم کو دین کے علم کے ساتھ اس طرح ملایا کہ دنیا کے علم کو دین کے علم کے سامنے غلام اور لونڈی بنا کے رکھ دیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی جڑیں مضبوط کرو، خدا کی قسم دنیا میں تم ہی غالب نظر آؤ گے۔ ایک انگریز جس کا نام لارڈ کرزن ہے، چونکہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت عشق رسول کا پیغام ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا مسلک تھا۔ دوسرے معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت محبت مصطفیٰ کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محب محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہ جو انگریز تھا لارڈ کرزن، یہ لکھ گیا، یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتی جب تک مسلمانوں کے دلوں میں ان کے نبی کی محبت ہو۔ اگر مسلمانوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکال دو۔ قربان جائیے، لیکن قربان جاؤں امام احمد رضا فاضل بریلی پر کہ جن دلوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا وہاں عشق رسول کی شمع کو روشن فرما دیا ہے۔ اندھیرا چھا گیا تھا، وہاں کیا کیا ہے؟ عشق رسول کی شمع جلا دی ہے۔ آج بد مذہب کہتے ہیں کہ امام تو چار ہیں، یہ پانچواں امام کہاں سے آ گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ کہتے امام تو چار تھے، یہ پانچواں امام تم نے کہاں سے بنا لیا؟ تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر امام تو امام غزالی بھی ہیں، امام فخر الدین رازی بھی ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی بھی ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کو امام کہنے میں تمہیں کون سی دقت ہو رہی ہے، کون سی مشقت ہو رہی ہے؟ تو بات یہ ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔
یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، ابھی تک اس کا درد بد مزہ محسوس کرتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ناموس کا مسئلہ ہو، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کا مسئلہ ہو، تو جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے آگے اپنے والدین کے سینے کو کھڑا کر دیا ہو، ناموس مصطفیٰ کے لیے اپنے سینے کو پیش کر دیا ہو کہ کچھ بھی کہنا ہو رضا کو کہو، نہ مصطفیٰ کو کہو، نہ مصطفیٰ کے والدین کریمین کو کہو، یہ تن من دھن یہ مصطفیٰ کی ناموس رسالت کے لیے ہے، تو جب بھی کسی نے ناموس رسالت کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، آنکھیں اٹھا کر غرور کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی، ایسی آنکھوں کو نکال دیا، ایسے ہاتھوں کو پھوڑ دیا، اگر کتاب سے مصطفیٰ کی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو تحریر سے ان کی دھجیاں اڑا دی۔ جبھی تو میرے امام کہتے ہیں ان کو چڑ مجھ سے ہے تو اسی وجہ سے ہے، یہ تڑپتے رہیں گے، یہ مرتے رہیں گے، یہ جھلتے رہیں گے، کیوں؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ارے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ یہ تو رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ ایسی مار ماری ہے ان کو کہ حشر تک یہ اس کا زخم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کہ سرکار کی ناموس کی طرف غدار والی آنکھیں بڑھائے تو کیسے بڑھائے، دل کے اندر نفاق کیسے لائے۔ رضا فرماتے ہیں کہ ابھی میں ہوں، ابھی میں ہوں، میرے چاہنے والے ہیں، اور میرا جو یہ جھنڈا ہے یہ حشر تک برقرار رہے گا۔ کیوں؟ کہ میرا مسلک وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا، کیا؟ انہی کو جانا، انہی کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ جو سرکار کا ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ سرکار ہی کی شفاعت کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت کے علم کے اوپر آج کی یہ تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ باقاعدہ اجمالی تعارف سرکار اعلیٰ حضرت کا اگلے جمعے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کا علم کیسا ہے؟ یہ جو ابوالکلام آزاد ہے، یونیورسٹی یا کالجز کے اندر مختلف لیکچرار ابوالکلام آزاد کے بارے میں ہسٹری بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سڑا ہوا بد مذہب تھا، سڑا ہوا گستاخ تھا، اور اس کے جو والد تھے وہ اللہ کے ولی، عاشق رسول، صحیح العقیدہ سنی تھے، اور ان کا نام مولانا خیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ ابوالکلام آزاد عربی کا بڑا ماہر تھا، عربی بڑی بولتا تھا۔ ایک بار بریلی آیا اور سرکار اعلیٰ حضرت کو پیغام بھجوا دیا، ہمت ہے تو مجھ سے آ کے مناظرہ کرو۔ پہاڑ یعنی پتھر کی حیثیت بھی اس کی نہیں، ایک چھوٹا سا پتھر ہو نا، اگر ابوالکلام آزاد کو وہ لے لو اور اعلیٰ حضرت کو پورا پہاڑ لے لو تب بھی اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو ایک پہاڑ کو، علم کے پہاڑ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ مجھ سے مناظرہ کر، اور کہتا ہے میری شرط یہ ہے کہ مناظرہ جو عربی میں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مناظرہ تو ہماری خوراک ہے، فرمایا عربی میں ہوگا، لیکن میری بھی شرط یہ کہ عربی وہ ہوگی جس میں نقطہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں مزہ تو پھر ہے نا، نقطہ نہیں ہوگا، اس عربی میں مناظرہ کریں گے۔ پھر خود نہیں گئے، اپنے بیٹے کو بھیجا مولانا حامد رضا خان کو، لیکن وہ بھاگ گیا۔ تو جو اعلیٰ حضرت کے بچوں سے مقابلہ نہ کر سکے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے کیسے سینہ لا سکتا ہے؟ یہ ہے علم اعلیٰ حضرت۔ اور پھر قربان جائیے آپ کے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند۔ آج لوگ بد مذہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار کو غیب کی خبر نہیں تھی، اور ان کے بڑے اکابرین نے گستاخیاں کی، کفریہ کلمات بنی کتابوں میں لکھے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا غیب کا علم دیکھیے کیسا ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کہاں ہے؟ ہندوستان میں۔ حضور مفتی اعظم ہند سرکار اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے ہیں، آپ مزار میں جا کر فاتحہ شریف پڑھ کے وہاں سے باہر لاتے ہیں
تو سامنے انہی کا ادارہ ہے تبلیغیوں کا، تو وہاں 3 امیر کھڑے تھے، ان کے 3 بد مذہب، ان کو پتہ تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، تو چھیڑنے کے لیے، چھیڑ خانی کرنا ان کو وراثت میں ملا ہے، تو چھیڑنے کے لیے حضور مفتی اعظم ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت، مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ سب سے تو پہلے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام، فقیر کو مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو فرمایا میرے والد کا نام امام احمد رضا ہے۔ کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ بتائیے کہ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں، احادیث مصطفیٰ بھری پڑی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، درجنوں کتابیں، سینکڑوں کتابیں علم غیب پاک مصطفیٰ میں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ بتائیے کہ سرکار کو علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ اس میں سے جو ایک امیر تھا، اس نے بیوی کی محبت میں ماں کو دھکے دیے تھے، دوسرے امیر نے اپنے گھر کی نوکرانی سے منہ کالا کیا تھا، اور تیسرے نے یتیم کا مال کھایا تھا۔ جب انہوں نے اصرار کیا، بار بار کیا کہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں اے امیر تو بتا پہلے کہ بیوی کی محبت میں ماں کو دھکے مارنا کیسا ہے؟ اے دوسرے امیر تو بتا کہ نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے؟ تیسرے کو فرمایا تو بتا کہ یتیم کا مال کھانا کیسا ہے؟ جب میرے مرشد نے تینوں کے اندھیری رات کے عقیدے اور اندھیری رات کے کرتوت رکھ کر اجالے کی طرح سامنے کر دیے، تینوں مصطفیٰ رضا خان کے قدموں میں گرے اور کہا حضور ہمیں توبہ کروائیے، ہم بد عقیدگی سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں سنی بنا دیجئے، ہم مان گئے۔ اگر بریلی کا مصطفیٰ اتنا غیب جانتا ہے تو مدینے کا مصطفیٰ کتنا علم غیب جانتا ہوگا، پھر مدینے کا مصطفیٰ کتنا اس علم غیب جانتا ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا علم غیب ہے، تو پھر سرکار کا علم غیب کیسا ہوگا؟ ہائے ہائے، جب یہ کہا گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، یہ جو بوستاں ہیں، یہ جو بغات ہیں، یہ گونج اٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایسے، کہہ رہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وہ منکار ہے، منکار بولتے چونچ کو، کہتے کیوں نہ ہو کہ وہاں کی چونچ تو میں ہوں، تو جہاں میں ہوں تو وہاں سرکار کی مدحت سرائی کیسے نہ ہوگی، اور ان کی مدحت سرائی انہوں نے کی ہے، اور سرکار نے پھر ان کو ایسا فیض عطا فرمایا۔ آج 100 سال گزر گئے، اعلیٰ حضرت کا مشن بھی زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کی روح بھی زندہ ہے، وہ کتابوں کی تحریر بھی زندہ ہے، وہ عقائد بھی زندہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے وہ لے کر آئے تھے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناظرے کی دعوت کس نے دی تھی؟ ابوالکلام آزاد نے، اور ان کے والد مولانا خیر الدین نے، جب اسماعیل دہلوی غیر مقلدین کا امام، جب اس نے کتاب تقویۃ الایمان لکھی تھی اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی تھی، تو اس کے رد پہ رد الشیاطین 10 جلدوں کی کتاب ملتی ہے، یہ آپ کے والد مولانا خیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تصنیف فرمائی تھی۔ آئیے اعلیٰ حضرت کا کیا علم ہے، قربان جائیے۔ اس سے پہلے کہ بد مذہبوں کا ایک امام ہے جس کا نام کیا ہے، رشید احمد گنگوئی، اس کا ایک فتاوی رشیدیہ، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ دارالحرب اسے کہتے ہیں کہ جہاں سارے کافر ہوں اور وہاں کا قبضہ کافروں کا ہو، مسلمان کھلے سر عام علی الاعلان عبادت بھی نہ کر سکتے۔ تو یہ پوچھا اس سے، تو اس نے صفحہ نمبر 97 میں لکھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں رہنا جائز نہیں، ہجرت کرنا واجب ہے، وہ خود وہیں تھا۔ فتویٰ کیا دے رہا ہے؟ یہاں رہنا جائز نہیں، ہجرت کرنا واجب ہے۔ اور پھر آگے جا کے صفحہ نمبر 203 پہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، یعنی اپنے فتوے سے پھر گیا۔ اور پھر جا کے صفحہ نمبر 438 پہ لکھتا ہے مجھے نہیں پتا کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے، یہ ان لوگوں کے علمی کارنامے ہیں، یہ علم ہے ان کا۔
یہ ان کا علم ہے، اور جن کے دل میں عشق رسول کے شمع روشن ہو، جن کو خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہو، پھر ان کے علمی کارنامے کیسے ہوں گے، ان کا علمی مقام کیسا ہوگا۔ آئیے اعلیٰ حضرت کا واقعہ، الجبرہ کا سوال سر ضیاء الدین سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین یہ علی گڑھ میں آیا چھٹیاں کے لیے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا یہ انٹرنیشنل فگر تھا، یہ چھٹیاں گزارنے کے لیے علی گڑھ میں آیا۔ کن کے پاس؟ سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، غالباً یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، سید زادے تھے، اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ تو یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ضیاء الدین جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا کیا تھا؟ انٹرنیشنل فگر تھا، چھٹیاں گزارنے کے لیے وہاں آ گیا علی گڑھ میں۔ ایک ہفتہ بھی ابھی نہیں ہوا کہ پیچھے سے خط آ گیا، خط ہی آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ ریاضی کے کچھ سوال ہیں، 3 سوال تو ایسے ہیں جن کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور چوتھا سوال تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جواب نہیں مل پا رہا۔ آپ نظر ثانی کریں، ان سوالات کے جوابات لکھ کر ہمیں خط کے ذریعے بھیجیں۔ جب ڈاکٹر ضیاء الدین نے وہ خط دیکھا، اس میں سوالات دیکھے تو پریشان ہو گیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، جواب بھی نہیں مل رہا۔ تو سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو آپ اس کا جواب تلاش کیجئے۔ جب جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ میں جرمن جاؤں گا، یعنی میتھ کا آنسر سرچ کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ جرمن۔ تو سید سلیمان اشرف صاحب کہتے ہیں بریلی چلے جاؤ، کہو نا سبحان اللہ، بریلی چلے جاؤ، 2 قدم کا سفر ہے۔ کہا بریلی چلا جاؤ، کیوں؟ وہاں کون ہے؟ کہا وہاں میرے پیر و مرشد امام احمد رضا فاضل بریلی ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ جواب دے دیں گے؟ بولا بالکل دے دیں گے۔ کسی یونیورسٹی میں پڑھا؟ بولا یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھا۔ تو کہا کہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تو میرے ریاضی کا جواب کیسے دیں گے؟ جیسے کہ آج کل لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے، جس کو تھوڑی انگلش آ گئی اس کو بولیں گے بڑا پڑھا لکھا ہے، تو عالم کو معاذ اللہ جاہل سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ہمارا حال ہے۔ جو اصل دین سیکھتا ہے، جو سرکار کے علم کا وارث ہے، جو تمہارے شب و روز صحیح کرنے کے لیے مصلی مصطفیٰ میں بیٹھ کے دعائیں کرتا ہے۔ تم دنیا میں آتے ہو تو تمہارے کان میں اذان دیتا ہے، تم دنیا سے جاتے ہو تو تمہارے لیے آخری نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کو لوگ جاہل کہتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ ملا لوگ کہ مولوی کہ ملا کیسے کیسے نام بنا دیے، اور یہ حال ہے۔ اور جس کو ABC آتی ہے، ونڈو بولنا آتا ہے، فین بولنا آتا ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ تربیت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اس تربیت کو گٹر میں ڈال، جب اس کا باپ مرے گا ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہوگی، پھر اسی سے پوچھنا کہ جس کو تو نے انگلش تو سکھا دی، درسی کتابیں تو پڑھا دی، اس کو نماز جنازہ بھی آتا کہ نہیں آتا؟ پھر میں تجھ سے پوچھوں گا وہ جاہل ہے یا عالم ہے؟ تو خدا را اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں بٹھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ علماء کا مرتبہ مقام کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں انسان عالم نہیں ہوتا ہے، انسان عالم ہوتا ہے۔ اب واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ تو سر ضیاء الدین بپھر گیا، وہ کہتا کیا مولانا کا نام لیتا ہے، مجھے نہیں کسی مولانا سے ملنا، اب اگر مولانا کا نام لیا تو بچپن کی دوستی ختم، بچپن کی دوستی ختم۔ اب 7 دن تھے ان کی فلیٹ میں جانے کے، 4 دن گزر گئے، 3 دن رہ گئے۔ سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رستہ نکالا، وہ یہ تھا کہ بریلی کے اندر ڈاکٹر صاحب کی چھوٹی سسٹر بیائی ہوئی تھی۔ کہا کہ ڈاکٹر صاحب بریلی کے اندر باجی کا گھر ہے، اگر آپ انہیں ملے بغیر، ان کے گھر کا کھانا کھانے بغیر جرمن چلے گئے تو باجی تو ناراض ہو جائیں گی۔ کہا اچھا چلتا ہوں، لیکن دیکھنا مولانا سے نہیں ملوں گا، مولانا سے نہیں ملوں گا۔ بریلی چلے، دوپہر کو پہنچے، دونوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد گھر سے باہر نکلے تو سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ دیکھیے میں علی گڑھ سے اتنا دور کا سفر کر کے بریلی آیا، یہاں سے تھوڑی دور میرے پیر و مرشد کا گھر ہے،
آپ ذرا مجھے 5 منٹ دیجئے. کتنے دیجئے؟ 5 منٹ دیجئے, میں جا کے اپنے پیر و مرشد کا دیدار کر رہا ہوں. کہا کہ تو 10 منٹ لے لا, تو جا, لیکن میرے کو کسی مولانا سے نہیں ملنا. اب یہ گئے, دروازہ بجایا, خادم نکلا, اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی ملاقات بند ہے, اعلیٰ حضرت کو بہت شدید بخار ہے, ڈاکٹر نے منع کیا, ملاقات بند ہے. سید صاحب جب جانے لگے تو اس نے کہا کہ فکر کی بات نہ کریں, اعلیٰ حضرت جتنے بھی بیمار ہوں لیکن نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں, اور آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے, مسجد میں چلے جاؤ, اعلیٰ حضرت سے ملاقات کر لیں. اب یہ باہر آئے اور کہا جا کے کہ ڈاکٹر صاحب کو کہ میرے پیر و مرشد بیمار ہیں. کہا اچھا اب تو تمہارے پیر بیمار ہیں اور تو میں ملاقات نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے رستہ نکالا, کہا کہ وہ پیچھے بریلی جو شہر ہے, آپ جب بھی بریلی آتے مجھے یاد ہے کہ وہاں کا سرما خریدتے ہو. یہ کسی بہانے سے ان کو اعلیٰ حضرت کے سامنے لے کے جانا چاہ رہے تھے. تو بولا وہاں بازار میں سرما ملتا ہے, سرما لے لو اور پھر اس کے بعد تم ٹرین میں چلے جانا. 4 بجے ٹرین کا وقت تھا. کہا اچھا دیکھنا اگر بازار میں مولانا آئے نا تو میں مولانا سے نہیں ملوں گا, تم میں ملنا. اور پھر وہی بات کر دی. گئے حضرت, جا کے سرما خریدا. اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا, جماعت ان کی نکل گئی تھی, انہوں نے ان کو پھرایا کیونکہ ویسے ہی جا نہیں رہے تھے. اب حال یہ تھا کہ یہ ڈاکٹر ضیاء الدین جو کون تھا, انٹرنیشنل فگر تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا. سرکار اعلیٰ حضرت نماز پڑھ کے سیڑھیوں سے زینے سے نیچے اتر رہے تھے اور یہ دونوں اوپر جا رہے تھے. اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت پیر ہیں مرشد ہونے کے باوجود, سید سلمان اشرف ان کے مرید تھے, تو اہل بیت کا ادب تو پھر اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ چوم لیا, ہاتھ چوما مرید کا, اور یہ دیکھ رہے تو بڑے متاثر ہوئے. اور پھر سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان کو فرمایا کہ سید صاحب کب آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کب سے آیا, میں آپ کے گھر گیا تھا لیکن مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں اور ملاقات بند ہے. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ سب کے لیے ملاقات بند ہو سکتی ہے, اہل بیت کے لیے ملاقات بند نہیں ہو سکتی. فرمایا آپ مجھے پیغام بھجوا دیتے, میں بیمار ہوتا تو جسم کو گھسیٹتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا. اور پھر کہتے ہیں کہ سید بادشاہ خادم کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں, آپ گستاخی کی, آپ کو مجھ سے ملنے کیوں نہیں دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ حضور ایک سوال ہے. وہ ڈاکٹر ضیاء الدین وہیں کھڑا تھا. کہا کہ اعلیٰ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سر ضیاء الدین ہے ڈاکٹر. اعلیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں, یہ بڑے ریاضی دان ہیں, میتھ کا بڑا علم رکھتے ہیں. کہا کہ حضور ان کو ایک مسئلہ درپیش ہے. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پوچھنا, یہ حضرت ویسے بھی بیمار ہیں, کیونکہ اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ مولانا کو کیا آتا ہے. اور اس کا پالا پڑا بریلی کے تاجدار تھے جس کا علم پہاڑ جتنا ہو, جو لکھے تو علم کے دریا بہا دے. ایسے ایسے پالا پڑا. کہا یہ بیمار ہے, مجھے کچھ نہیں پوچھنا. تو وہ جو خط آیا تھا نا جس میں سوال لکھے تھے, اعلیٰ حضرت کو سر سید سلمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دکھا دیے. اعلیٰ حضرت نے پڑھا تو پڑھ کے کہتے کہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو پہلے 3 سوال ہیں, سائل کوشچن کرنے والا اپنے دل کی بات صحیح طرح کر ہی نہیں سکا. سوال یوں نہیں بنتے, سوال یوں بنتے ہیں, اور اس کا جواب یہ ہے. بخار کی حالت میں دیکھتے ہی دیکھتے یوں انگلیوں پہ گن کے بتا دیا, اور پھر فرمایا 4تھا سوال تو بالکل واضح ہے کہ یہ اس کا جواب ہے. یہ جب سر ضیاء الدین نے دیکھا جو پوچھنے کے لیے جرمن جا رہا تھا, چکر آیا, سیدھا اعلیٰ حضرت کے قدموں میں گرا اور اعلیٰ کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا, اور کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا علم لدنی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن آج دیکھ رہا ہوں کہ رب نے تیرے سینے میں علم لدنی کو عطا فرمایا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا. تو فرمایا کہ اللہ نے علم لدنی تیرے سینے میں رکھا ہے, سمجھا آج ہوں, پڑھا پہلے تھا, سمجھا آج ہوں کہ علم لدنی کیا چیز ہوتی ہے. اور پھر اب ان کا جانے کا ارادہ نہ ہوا. اب وہ جو تھے نا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید سلمان اشرف, اب وہ کر رہے نخرے. کہا ڈاکٹر صاحب ٹرین جانے والی چلے,
بولے نہیں نہیں میرے کو نہیں جانا, مجھے ایک اور حضرت سے مسئلہ پوچھنا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایک مسئلہ اور پوچھنا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سید صاحب آئے ہو تو خادم کو موقع دو, تمہاری خدمت کرے, تمہیں کھانا کھلا دے. تو پھر وہ ڈاکٹر کے ذہن میں سوال یہ تھا, یہ جو جواب انہوں نے دیا ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں تو پڑھا ہوگا, تو میں پوچھوں گا کہ کس یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا ہے. الجبرا کا سوال تھا, ریاضی کا, کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت بتائیے کس یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یونیورسٹی اور کالج کی بات تو دور کی ہے, فقیر نے تو کبھی سکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا. ہائے ہائے. تو کہا پھر یہ اتنا علم آپ کو کہاں سے آیا؟ فرماتے جب میں 8 سال کا تھا اور ہدایت الناو, یہ عالم کا کورس درس نظامی جو کروائی جاتی ہے تو بچوں کو دوسرے سال میں کتاب پڑھاتے ہیں, عربی گرامر کی ہے ہدایت الناو, اور 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اس پر اپنا عربی حاشیہ بھی لکھا ہے. یہ علم تھا, سبحان اللہ. تو آپ فرماتے جب میں 8 سال کا تھا تو ہدایت الناو پڑھتا تھا تو میرا دل مائل ہوا کہ میں ریاضی بھی پڑھوں. تو میں نے ریاضی کے لیے بنیادی کتابیں کچھ مطالعے کے لیے خرید لی, میں اس کو پڑھ رہا تھا. تو میرے استاد مرزا عبد القادر بیگ نے مجھے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت ریاضی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, تو میری شکایت میرے دادا علی رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جا کے کر دی. میرے دادا نے مجھے بلایا اور ڈانٹا, فرمایا کہ امام احمد رضا اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو, تمہیں سارا علم دربار رسالہ سے عطا کر دیا جائے گا, یہ چھوڑ دو. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں میں نے جواب دیا یہ میرا وہ علم تھا جو میں نے 4 دیواری میں بیٹھ کر خود حاصل کیا ہے. جب یہ بات سنی تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر ورلڈ لیول پر میتھامیٹکس میں نوبل پرائز کا کوئی حقدار ہے تو بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان بریلوی ہی ہے. ہائے ہائے. گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بو ستاں, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وہ منقار ہے. آئیے اے عاشقان مصطفیٰ, سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی علمی صلاحیت کیا تھی, ان کے چند گوشے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کا دور بڑا پرفتنے کا دور ہے, عقائد پر بھی حملہ ہے, اعمال پر بھی حملہ ہے. جنہوں نے عقیدوں پہ حملہ کیا, میں چاہتا ہوں کچھ ہسٹری ان کی کھول کے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ کھرا کھوٹا آپ کو پتہ چلے اور آپ کو پتہ چلے کہ کن کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اور کہاں نماز پڑھنا درست ہے, کہاں نماز پڑھنا درست ہے. ہم سے پوچھا جاتا ہے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ ارے یہ مستحب چیز, اس کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ ہمارا بد مذہبوں سے 11ویں 12ویں ختم شریف درود و سلام اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ مستحب چیزیں جو نہیں کرتا نہ کرے, ہم تو مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں. انگوٹھے کسی لیڈر کے لیے نہیں چومتے بلکہ نبی کی تعظیم میں چومتے ہیں. یہ اختلاف نہیں ہمارا, اصل اختلاف ان کے اکابرین کی کفری عبارت کا ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی اور اعلیٰ حضرت سمیت عرب و عجم کے علماء نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا. یہ لوگ آج بھی ان کو مسلمان کہتے ہیں, آج بھی ان کی ان کفر عبارت والی کتابوں کا درس دیتے ہیں, اس کی طویلیں پیش کرتے ہیں, مراد نکالتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو ان لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال کے اور اختلاف یہ شروع کر دیے. سنی وہ ہے جو یا رسول اللہ کہے. ہم نے کہا سنی کیوں, صحابی بھی یا رسول اللہ کہتا ہے. یہ تو پھر تو صحابی بھی سنی ہوا. تو جب صحابی سنی ہوا تو سرکار فرماتے ما انا علی و اصحابی ہی, جنت میں وہی جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہو. تو صحابی یا رسول اللہ کہتے تھے تو سنی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں. یہ ختم شریف میں آگے کھانا رکھ کے دعا کرنا خود مصطفیٰ کی سنت ہے. قبروں پہ جا کے دعا کرنا خود مصطفیٰ کی سنت ہے. تو سنی تو وہ کرتا ہے جو سرکار نے کیا, جو سرکار کے اصحاب نے کیا. تیرا عقیدہ کہاں سے ثابت ہے, پہلے تو بتا. تو بات یہ نہیں, بات ہے کس کی, ان کے اکابرین نے یہ کفری عبارتیں لکھی ہیں. جب 1240 سن ہجری ہوئی, اسماعیل دہلوی اس نے معاذ اللہ ایک کتاب کا ترجمہ کیا, اس کا نام رکھا تقویۃ الایمان.
اور 1240 سن ہجری میں افغانی پٹھانوں نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اس کو واصل جہنم کیا، مار دیا۔ اعلیٰ حضرت ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی اسماعیل دہلوی کے مرنے کے بعد 32 سال کے بعد اعلیٰ حضرت پیدا ہو گئے۔ کتنے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش کیا ہے؟ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری، یہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہے۔ اور اسماعیل دہلوی پہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ کس نے دیا؟ یہ سننا چاہتے ہیں آپ؟ کس نے دیا؟ ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا مولانا منور الدین، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید سے سب سے پہلے انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا۔ یہ تو میں آگے بتاؤں گا اس میں لکھا کیا تھا، آپ کی آنکھیں کھلے۔ آج بھی جو لوگ اس کو اپنا امام مانتے ہیں، افسوس کی بات، ہم بولتے ہیں نماز نہیں پڑھنے، کسی کے پیچھے پڑھ لو، قرآن پڑھنا کسی سے جا کے پڑھ لو، وہ مسلمان ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، نبی کی حدیث پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سارے کام تو سرکار کے زمانے میں منافقین بھی کرتے تھے، سرکار نے تو ایک ایک کا نام لے کر مسجد سے باہر نکالا تھا، تو وہ واقعہ تجھے یاد نہیں؟ خالی داڑھی رکھ لینا، جبے کبے پہنا اور بیان کرنا، حدیث پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس سے مسلمان ثابت نہیں ہوتا، جبکہ دل میں نفاق مصطفیٰ ہو، بغض مصطفیٰ ہو۔ یہ کوئی بھی اسلامی حقوق اور اسلامی عقائد والا بندہ نہیں کہ جو دل کے اندر نبی کا بغض بھی رکھے اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے۔ ہم تمہیں بتائیں گے، پھکی لے لو، پیٹ میں درد ہے تو پھکی لے لو، کون دیتا ہے؟ بریلی کا تاجدار امام احمد رضا دیتا ہے۔